میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتاتے تھے کہ بیٹا اخلاص کے ساتھ اگر ہم دین کا دعوت کا کام کریں گے تو ایسے لوگ جن لوگوں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کا ہماری بات پہنچے بھی نہیں سکتے، مجبور ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جنتوں کے ذریعے سے ان کو ہدایت دے گا۔ اور یہ قصہ ہوا میرے والد صاحب کے ساتھ۔ رات کو 2:30 بجے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ابا کو بلانے کے لیے بھیجا۔ 2:30 بجے سردی کی راتیں، میں چھوٹا سا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے کہا ابا تو تمہارے بہت گہرے سوئے ہیں، تم جاؤ دیکھو کون ہے۔ تو دیکھا تو کوئی میواتی تھا۔ میں نے کہا بھائی میواتی ہے کوئی؟ کہ کیا کام ہے؟ یہ کہ حضرت جی بلا رہے ہیں، یہ قصہ بیان کر رہا ہوں، کسی کو کہنا مت، راز تک رکھنا، یہ بہت راز کا قصہ ہے، لیکن نہیں میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ابا کہتے تھے، ابا تو سوئے ہوئے تھے، میں نے میرے ابا کو جگایا، ابا حضرت جی بلا رہے ہیں۔ اب 2:30 بجے حضرت جی بلا رہے ہیں، 2:30 بجے سردی کے راتیں۔ ابا نے کہا کہ کوئی خاص معاملہ ہے جو حضرت جی نے بلایا ہے، ورنہ حضرت جی نہیں بلاتے ایسے وقت میں، ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ ابا نے کپڑے پہنے، تھیلی، ان کی تھیلی ساتھ رہتی تھی، تھیلی لی، اور پھر جب میں لے کے چلا تو پھر وہ میواتی جو آئے تھے بلانے کے لیے، حضرت جی نے بھیجا تھا، یہ فرمایا کہ مولوی صاحب میں لے کے جاؤں گا۔ ابا نے کہا نہیں میں میرے بیٹے یونس کے ساتھ جاؤں گا، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، یونس بھی رہے گا ساتھ۔ وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد کمرے میں جو گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اکیلے، اور سامنے لمبی لمبی داڑھیاں، امامے، لوگ بیٹھے ہوئے، ٹھہرے، پرانا مرکز تھا اس وقت میں۔ تو ابا تو سلام کر کے بیٹھ گئے، ساتھ میں بھی بچہ تھا، تو یہ چیزیں ہمیں کہاں پتہ چلے کہ کیا چیز ہے، میں بھی چلا گیا۔ حضرت جی پہچانتے تھے مولانا کا بیٹا ہے یہ۔ تو حضرت جی نے پان کھاتے ہوئے کہا بھائی مولوی عمر، یہ جنات آئے ہیں اور یہ افغانستان سے آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دعوت کی بات سمجھا دو، کچھ بتا دو۔ تب مجھے تو کچھ آتا نہیں، حضرت جی کہتے میں تو کیا بیان کروں، دعوت کی زبان تو تم ہو، لوگ تھوڑی بیان کر دیں۔ تمہارے ابا جو حضرت جی جیسے ایسے بیٹھے تھے، سارے جنات سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ جنات کا نام لیا تو ہمارا بھی پیشاب نکل گیا۔ ارے میں نے کہا یار یہ ابا کہاں لے آئے، ابا کہاں لے آئے، آدمی فطری چیز ہے نا۔ ابا نے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے جو بات کرنی تھی وہ بات کی، بات ہو گئی، تشکیل ہو گئی ان کی کہ وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لوگوں کو بھلی بات بتانی ہے، بس خلاصہ کلام، لوگوں کو بھلی بات بتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ہو گیا حضرت دعا کریں۔ حضرت دعا کرانے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کی ہم کیا خدمت کریں، کیا پسند کرتے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیلے کھلائیے۔ اور رات کو کیلے کہاں سے کھلائیں بھائی؟ تو حضرت نے کہا ہاں آج کیرالہ سے کیلے آئے ہیں۔ کیرالہ کے کیلے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو وہ کیرالہ سے حاجی عبدالستار نے کیلے بھیجے، حاجی عبدالستار سیٹھ انہوں نے کیلے بھیجے۔ ہاں وہ اس وقت میں کھڑکی ہوتی تھی مشورے کے کمرے میں ہی، وہ کھٹ کھٹ کی حضرت جی نے اندر سے آپاؤں نے پوچھا کیا بھیجیں؟ یہ کہا آج کیلے آئے ہیں، وہ کرتن کے کرتن وہ بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے اندر کر دیا، وہ کھولے تو سب جناتوں نے کیلے کھائے، لیکن چھلکے کے ساتھ، چھلکے اتار کر نہیں، چھلکو۔ جب رات جانا تو میرے ابا نے والد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ان سے اتنا کہہ دیں کہ بھی صرف ہمارا کام یہ ہے لوگوں کو بھلی باتیں بتانا، بری باتوں سے روکنا، لیکن اخلاق یہ بہت اونچے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا 3 نصیحتیں ہماری یاد رکھنا۔ ایک تو ہے کہ کسی سے لڑنا بڑھنا نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ دوسرا اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ آیت پڑھی حضرت نے۔ اور چوتھا کہ کہیں پر بھی کوئی تمہیں ملے جس کا تم نفع پہنچا سکتے ہو، کسی اعتبار سے نفع پہنچاؤ، نقصان مت پہنچاؤ۔ بیعت کے میرے ہاتھ پر بیعت، یہ قصہ ہوا، یہ چونکہ میرے سامنے قصہ ہوا ہے
عام طور سے ایسی باتیں گھریلو ہم تو کیا نہیں کرتے، اس قصے کو بہت قصے. تو تمیم داری کے ساتھ بھی ایسا ہی قصہ ہوا. رات کو سوئے ہوئے تھے اور جنات ان کا انگوٹھا پکڑ ہی ہلا رہے. ڈیر ایوب میں وہاں ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا صفورہ. تو وہاں صفورہ میں کپڑا بنتا تھا، یہ کپڑا لینے جاتے تھے، اسی لیے سفاری ہے نا کپڑا، وہ وہیں سے چلا ہے. تو وہاں وہ کپڑا لینے جاتے تھے تمیم داری. اور جنات یوں پاؤں ہلا رہے، سونے نہیں دیں گے، سونے نہیں دیں گے، سونے نہیں دیں گے. تمیم داری نے کہا کہ بڑا پریشان کر رہے تھے. دیر ایوب ایک علاقہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا راہب تھا، وہاں تمیم داری چلے گئے. اور تمیم داری نے جا کر کہا بھی مجھے تو جناتوں نے پریشان کر رکھا ہے. کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ انگوٹھا پکڑ کے ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جا مدینہ جا، مدینہ جا، مدینہ جا. ارے یہ مدینہ ہے کہاں؟ یوں کہ تو نکل یثرب، مدینہ جا. تو میں کیا کروں؟ وہ راہب نے کہا عزت آبرو کے ساتھ تو مدینہ چلا جا، بس یہ تشکیل ہے تیری، یہ جنات تجھے سونے نہیں دیں گے. کبھی جنات آپ کی تشکیل کرے نا 3 چلے کی تو منع مت کرنا، نکل جائیو. چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کا ارادہ کر لیا. جب میں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میرے دل میں آیا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کچھ ہدیہ لے جاؤں. کیا ہدیہ لوں؟ بازار میں گیا دمشق کے، تو وہاں لالٹینیں رکھی ہوئی تھی، فانوس ہے نا ایسے چیزیں خوبصورت. 1 خریدی، 2 خریدی، 3 خریدی، 4 خریدی. اور میں جو ہے اس کو لیا تو دکاندار بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا یہ بغیر تیل کے نہیں جلے گی، تیل بھی لے لے. اس کو دھندا کرنا تھا، تیل بھی لے. تو تمیم داری نے کہا نہیں تیل تو میں وہاں مدینہ سے خریدوں گا، کہاں اٹھا کے لے جاؤں. یہاں سے روانہ ہو گئے. اب روانہ ہوئے تو کہاں دمشق اور کہاں مدینہ منورہ، بہت لمبا سفر. اور اونٹنی پر اکیلے، خوبصورت آدمی، نوجوان آدمی، کوئی نہیں، اکیلے. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں روانہ تو ہو گیا، لیکن جنات کہا تھا کہ جب تک تو مدینہ پہنچے گا نہیں ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو مدینہ جا. جناتوں کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے تمیم داری. اب میں راستے میں بھوک بھی لگتی ہے تو جنات نصرت والی جماعت بن کر آتے تھے. نصرت والی جماعت ہوتی ہے نا، کیلے بھی لاویں، کھجور بھی لاویں، بھئی ہمارا آدمی. یہاں تک مدینہ منورہ پہنچا. اب مدینہ منورہ پہنچا، تھکا ہارا، ناخن بھی لمبے ہو گئے، بال بھی لمبے ہو گئے، بہت ہی کمزوری. وہاں پہنچا، مدینہ والوں نے دیکھا کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، تو مدینہ والوں نے کوئی دھیان تو دیا نہیں. لیکن جب میں بیٹھا رہا دیکھتا رہا، اور مدینہ کی مسجد نبوی جو ہے بھی کچی تھی، میں دیکھتا رہا. لوگوں سے میں نے پوچھا ایوکم محمد، تمہارے میں محمد نامی آدمی کون ہے؟ خاموش رہے، یہ دروازے سے آئیں گے، مغرب کا وقت ہوگا، ابھی دروازے سے آئیں گے. میں بیٹھا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا. آپ کا چہرہ دیکھتی ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. چہرہ دیکھا اور میرے دل میں آیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میں چلا گیا. حضرت میں اس طریقے سے آیا ہوں، جناتوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ، مبارک، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اب وہ ہدیہ لے گیا تھا، فانوس وغیرہ. میرے دل میں یہ آیا کہ چلو میں تھکا ہوا ہوں، کل تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے دوں گا. تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی اندھیرے میں، فجر کی نماز پڑھی ان کے ساتھ جیسے وہ پڑھتے تھے پڑھی. میں تو نو مسلم تھا اندھیرے میں. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فانوس وغیرہ حضور کو ہدیہ دوں، اس سے اچھا مسجد کو ہدیہ دے دوں. عصر کی نماز کے بعد میں چلا گیا باہر اور میں نے تیل خریدا. اس نے تیل ڈالا اور بغیر کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں. اور ایک فانوس یہاں لگا دیا، ایک یہاں لگا دیا. ایک صحابہ دیکھ رہے تھے، کسی نے مجھے منع بھی نہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوہو، ہماری مسجد میں چراغا، ہماری مسجد میں ایسا تو کبھی ہوا نہیں، پہلی مرتبہ. بھئی یہ کس نے کیا سب؟
تو ایک صحابی نے کان میں کہا کہ وہ کل جنات والا آیا تھا نا، اس نے کیا. میں دور بیٹھا ہوا تو تمیم داری کہتے ہیں، میں تو دور تھا لیکن میں سمجھ گیا کہ میرے بارے میں. اب مجھے گھبراہٹ یہ ہوئی کہ میں نے مشورہ بھی نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قصہ سناتے تھے تو مولانا کہتے تھے کہ کبھی کبھی ساتھی مخلص ہوتا ہے اور بغیر مشورے کے کوئی کام کر لیتا ہے تو بھی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ نکالتے تھے اس قصے میں. مخلص ہے، کسی سے پوچھا نہیں لیکن کر لیا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اب مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز ہونے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی پر این التمیم، بہت تیری میرا نام جو آیا بھرے مجمع میں گھبرایا کہ آج تو پٹائی ہوگی یا مدینہ سے نکلنا پڑے گا. اور این التمیم، اللہ تعالیٰ لڑکے دے نا تو جریر بھی نام رکھنا اور تمیم بھی نام رکھنا، یہ برکتی نام ہے. سمجھ گئے آپ؟ ارے ہاں تو بولو یار، ہم تو لڑکے پیدا ہوتے ہی نہیں ہوتے. اب میں آیا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، میں بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی، حضرت آپ ابھی کچھ مت بولنا، پہلے میری سنیے. یہ میں نے کیا ہے، آپ مسجد کے متولی ہیں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، حالانکہ پوچھنا چاہیے. کچھ بھی میں نے بس پوچھا نہیں، بغیر پوچھے بغیر مشورے کے کام میں نے کر لیا. بس ایک درخواست، اگر خیر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر شر ہے تو میری طرف سے، معاف کر دینا مجھے. آپ نے کیا جواب دیا؟ لا 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 تمیم، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ جملہ حضور نے کہا کہ میری بیٹی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. جب یہ جملہ حضور نے کہا تو پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے، نوفل، حضرت نوفل نام آتا ہے ان کا حدیث میں. یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک، ہماری بیٹیاں جو ہے وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. میری بیٹی ام مغیرہ ہے، یہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ تمیم داری وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ام مغیرہ سے پوچھا گیا، یہ بیوہ ہو گئی تھی. چنانچہ فرمایا کہ ان کے ساتھ، چنانچہ ام مغیرہ کے ساتھ تمیم داری کا نکاح ہو گیا، نو مسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. اب یہ جوڑا چلا، ایسا چلا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایسا چلا کہ مدینہ منورہ کے مالدار جوڑوں میں شمار ہوتا تھا. اور حضرت عمر کے خاص لوگوں میں شب قدر جب ہوتی ہے نا، شب قدر 27 شب نہیں، شب قدر یعنی آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھئی دیکھو بھئی وہ تمیم داری نے وہ جوڑا پہنے. ایک جوڑا تھا ان کے پاس جو صرف شب قدر میں پہنتے تھے، ایک جوڑا تھا صرف، پورا سال وہ جوڑا پیٹی میں رہتا تھا. صرف وہ شب قدر جب ہوتی تو جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضرت عمر جو ہے کہتے بھی دیکھو وہ جوڑا پہن رہا ہے. تو تمیم داری نے کہہ دیا تھا اپنی بیوی سے، ام مغیرہ سے، کہ دیکھو اب یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، وہ جوڑا نکال کے رکھو، جب ہوگی شب قدر میں پہنوں گا. چنانچہ وہ صحابہ ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ آج حضرت عمر کہتے تھے کہ دیکھو بھی وہ جوڑا پہن کر آئے کہ جس دن وہ جوڑا پہن کر آتے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے. پھر بعض صحابہ پوچھتے کہ بھی آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ بولے مجھے پتہ ایسے چلتا ہے کہ سارے فرشتوں کی خوشبو الگ ہے، جبریل کی خوشبو الگ ہے.